बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। मैंने गुज़श्ता वीडियो में भी आपसे कहा था कि मुझे आप ही में से एक का हुक्म मिला है, बाकायदा हुक्म मिला है। बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ चूँकि मायूसी बढ़ रही है, इसलिए हर वीडियो की इब्तिदा में इस मायूसी को दूर रखने के लिए, इसको दूर करने के लिए वल्लाहु खैरुल माकिरीन ये मैं ज़रूर पढ़ा करूँ। तो इस हुक्म को मैं बचा लाते हुए आपके सामने ये फरमाने रब्बुल इज़्ज़त जो है वो रख रहा हूँ। क्योंकि देखिए, इस बात पर तो यकीन होना चाहिए कि अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। अल्लाह की तदबीर, अब ये मैं मफ़हूम बयान कर रहा हूँ, तमाम तदाबीर की इमाम है। तो ये यकीन रखिए, मायूसी गुनाह है, दिल नहीं छोड़ना ये भी यकीन रखिए। और आज तो फिर वो तमाम बातें भी करने आ रहा है जिसने कहा था दिल नहीं छोड़ना, तो उसको भी ज़रूर सुनिएगा। अब आपसे दरख्वास्त है कि इस खाकसार को, इस नाचीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़रूर कीजिए। कमेंट तब जब आपको लगता है कोई बात नामुनासिब है, लाजमी बताइएगा। साथ ही अलग न्यूज़ को भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, घंटी का बटन दबा दीजिए। अब इस वीडियो के मौज़ूआत की बात। इमरान खान साहब की काबीना में शामिल दो लोग, एक अलग हो गए, नदीम अफजल चंद की बात कर रहे हैं, अलग भी हो गए, दूसरी पार्टी भी ज्वाइन कर ली, और अब वो एक लिहाज से इमरान खान साहब के खिलाफ इस वक्त खड़े हो गए हैं। एक बात वो कर भी रहे हैं कुछ मुख्तलिफ, लेकिन इमरान खान साहब के खिलाफ खड़े हो गए। दूसरे दूर हो गए, शहजाद अकबर साहब, लेकिन अब भी शहजाद अकबर साहब जो हैं वो कम अज़ कम अपने मौक़िफ़, अपने बयानी की हद तक एक जगह मौजूद हैं। माजरा क्या है, क्यों ये बातें कर रहे हैं, हम अभी तफसील से आपके सामने रख देता हूँ। फवाद चौधरी साहब की भी बात करेंगे। फवाद चौधरी साहब जबर की इस फिज़ा में एक मुश्किल सूरत हाल से दो चार हैं, जाहिर है। और फवाद चौधरी साहब जो हैं वो जो उनसे कहा गया था, बकौल खुद उनसे कहा गया था, वो उन्होंने नहीं किया है। इसलिए उनके करीब तरीन ज़राए का दावा है कि वो इन हालात से गुजर रहे हैं। इसकी भी बात करेंगे, लेकिन इन दोनों चीज़ों से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से बिला ताखीर बल्ले का इंतखाबी निशान अलॉट करने का मुतालबा किया है और कहा है कि बल्ले के निशान के बगैर इंतखाबात हुए तो मजीद कशीदगी फैलेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एलामिया जारी किया गया है कि पीटीआई हर लिहाज से बदतरीन रियासती जबर और इंतखाबात से कबल जारी शर्मनाक सियासी इंजीनियरिंग के निशाने पर है। तमाम शवाहिद और आसार इंतखाबात पर तारीखी डाके के रियासती अज़ाइम का पर्दा चाक कर रहे हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना है। तर्जुमान ये कहते हैं कि मुल्क की मकबूल तरीन सियासी जमात और वोट देने की अहल आबादी के 3/4 से जायद हिस्से की तायीद की हामिल जमात को टेक्निकल नॉकआउट जैसी मकरूह साजिश का निशाना बनाया जा रहा है। अडियाला जेल में नाहक कैद बानी चेयरमैन इमरान खान और इनकी जमात को सियासी अमल से बाहर करने के लिए बारहा गैर आइनी, गैर कानूनी और गैर जमहूरी हथकंडों का बेदरीग इस्तेमाल किया गया है। लंबा पैगाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान का, जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इन हालात में, जब मैं आपको ये बताता हूँ कि अंदर खाते नवाज शरीफ को बता दिया गया, फैसला भी होना है, लेकिन अंदर खाते नवाज शरीफ को बता दिया गया है, जिन्होंने कहा था कि हमारी गल हो गई है, उनको बता दिया गया है कि बल्ले का निशान बैलेट पेपर पर नहीं होगा। इस बात का यकीन रखें। इसके आगे जाहिर है कि मैं बार बार एक जुमला कहता हूं आपसे, लीगल बैटल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, लेकिन मियां नवाज शरीफ को यह बात बता दी गई है कि बल्ले का निशान बैलेट पेपर पर नहीं होगा। अब आ जाइए, जो मैंने आपसे अर्ज किया था, नदीम अफजल चंद साहब और नदीम अफजल चंद साहब के साथ साथ शहजाद अकबर साहब, इनके दरमियान जो हुई है, हुआ ये कि नदीम अफजल चंद साहब, उनके हवाले से जुबैदा जलाल साहिबा के हवाले से, परवेज़ खटक साहब के हवाले से खबर आई कि ये नैब के केस में इमरान खान साहब के खिलाफ गवाही देंगे। जुबैदा जलाल साहिबा, नदीम अफजल चंद साहब, परवेज़ खटक साहब। चंद साहब ने एक खिताब किया अपने इलाके में लोगों से, और खिताब करते हुए चंद साहब ने ये कहा कि मैं एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन हूँ, कानून पर अमल दरामद करने वाला शहरी हूँ। मुझे कहा नैब ने कि आपको बुला रहे हैं, आप गवाही दें। मैं हाजिर हुआ, मैं गवाही दे रहा हूँ। और वो ये कहते हैं कि मैं किसी सियासी बंदे के खिलाफ कोई जेल में हो, मैं गवाही नहीं देता, मुझे तो उन्होंने बुलाया था कानून पर अमल दरामद करने वाला शहरी, जो मुझे पता था। फिर वो कहते हैं मैं कैबिनेट का रेगुलर मेंबर भी नहीं था।
میں تو مشیر تھا لیکن میں اسپیشل انوائٹی تھا، میں نے جو کچھ دیکھا وہ میں نے نیب کو بتا دیا ہے۔ نیب عمران خان صاحب کے خلاف یہ جو القادر ٹرسٹ کیس ہے، خود بھی کہتے ہیں ندیم افضل چند صاحب القادر کیس میں، تو وہاں پر چند صاحب یہ باتیں کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے بتا دیا جو مجھے پتا تھا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں، عدالت بلائے گی تو نہیں جاؤں گا، عدالت بلائے گی تو نہیں جاؤں گا، میں کسی سیاستدان کے خلاف عدالت میں گواہی نہیں دوں گا۔ تو چند صاحب یہ جو آپ نیب میں کر کے آئے ہیں، یہ جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں میں ایک لا ابائڈنگ سٹیزن ہوں، تو یہ کس طرح سے مقدمہ بن رہا ہے، کس طرح سے چیزیں ہو رہی ہیں، سب کو نظر آ رہا ہے، لیکن آپ کر کے آ گئے ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو عدالت بلائے گی تو آپ نہیں جائیں گے، کیونکہ جب آپ نیب گئے ہیں نا تو پاکستان تحریک انصاف والے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر آپ نے ان کو بیان دے دیا عمران خان صاحب کے خلاف، وہ یہی چاہتے تھے، آپ ہو کر آ گئے، لیکن جب آپ عدالت میں کھڑے ہو کر بیان دیں گے تو پھر آپ کو سامنے کراس ایگزامینیشن کا سامنا کرنا پڑے گا وکیل کی جانب سے، آپ کو سوالات کے جوابات دینا ہوں گے، اس لیے آپ عدالت میں جانے کو تیار نہیں ہیں، ورنہ وہ کام جو آپ نے نیب میں کیا وہ عدالت میں کر دیں گے۔ عدالت میں تو صورتحال زیادہ شفاف ہوتی ہے، کم از کم نیب کے مقابلے میں تو شفاف ہوتی ہے، اس وقت تو ہمارے یہاں عدالتوں میں بھی شفاف نہیں ہے، لیکن عدالت میں صورتحال نیب کے مقابلے میں تو پھر بھی شفاف ہوتی ہے، تو جہاں شفاف ہوتی ہے وہاں جانے پر آپ آمادہ نہیں ہیں، اور جہاں پولیٹیکل انجینئرنگ ہوتی ہے وہاں جانے پر آپ آمادہ ہیں، اور ایک ایسے کیس میں جس میں وہ یونیورسٹی موجود ہے، وہ زمین یونیورسٹی کے لیے استعمال ہو رہی ہے، موجود ہے، وہاں طالب علم پڑھنے، یہ حقیقت ہے، اور بشرا بی بی اور عمران خان اس ٹرسٹ ڈیڈ کے مطابق اس سے کوئی مالی فوائد حاصل نہیں کر سکتے، جو ملک ریاض کے معاملے میں اس میں ڈیڈ آف ڈونیشن ہے اس کے مطابق کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتے، وہاں آپ گواہی دے کر آ گئے کیونکہ وہاں سامنے کوئی وکیل نہیں تھا، جو نیب کو چاہیے تھا وہ آپ نے دے دیا ہے۔ اور اب آپ کہتے ہیں کہ شہزاد اکبر کے بارے میں آپ نے عمران خان کو بتایا تھا کہ یہ فراڈیا ہے، آپ کو مروائے گا، اور اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو مروا دیا اس نے عمران خان کو۔ یہ باتیں آپ اب کر رہے ہیں ندیم افضل چند صاحب، تو اسی لیے شہزاد اکبر صاحب نے ان کو جواب دیا، اور شہزاد اکبر صاحب نے ان کو جواب دیتے ہوئے کیا کہا، خوفناک جواب ہے شہزاد اکبر صاحب کا۔ شہزاد اکبر صاحب اس وقت برطانیہ میں موجود ہیں، ابھی ان پر ریسنٹلی حملہ بھی ہوا تھا۔ شہزاد اکبر صاحب کہتے ہیں ندیم افضل چند ایک موقع پرست اور مطلبی انسان ہے، پہلے آصف علی زرداری کو دغا دے کر اور جنرل فیض کی ایما پر پی ٹی آئی میں شامل ہوا، آصف زرداری کو دغا دے کر جنرل فیض کے کہنے پر پی ٹی آئی میں شامل ہوا، خوب مزے کیے، سارا دن اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف کیس بنوانے کی کوششیں کیں۔ یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چند صاحب مجھے کہتے تھے کہ اس کے خلاف بھی کیس بنا دو، اس کے خلاف بھی کیس بنا دو، اور یہ سارا دن کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں میرے انکار پہ میرا مخالف ہوا اور اب دوبارہ جنرل ندیم انجم کی ایما پر پیپلز پارٹی میں چلا گیا۔ اب جو پیپلز پارٹی میں گیا ہے، شہزاد اکبر صاحب الزام لگا رہے کہ وہ ندیم انجم کی ایما پر گیا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ نیب کے گواہوں کی لسٹ میں بطور گواہ بھی شامل ہے۔ ویسے سوچتا ہوں ایسے لوگوں سے، پھر یہاں لفظ ہے وہ جو میں نے تھمبنیل میں بھی بلر کر دیا نا، یہاں وہ لفظ ہے جو ہمارے ہاں بری عورتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ لفظ ہے کہ ایسے لوگوں سے شاید وہ بہتر ہوتی ہیں جو اگلے آنے والے گاہک سے پچھلے کی چغلی نہیں کرتی۔ شہزاد اکبر صاحب نے یہ باتیں کی ہیں ندیم افضل چند صاحب کو جواب دیتے ہوئے۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا خوفناک ہے، اور شہزاد اکبر صاحب نے ان کو کھل کے جواب دیا۔ چند صاحب کی تو خوفناک ترین آڈیوز ہمارے سامنے موجود ہیں مختار سے بات کرتے ہوئے، تو اب وہ جواب دیں گے تو کیا ہوگا دیکھنا ہے، لیکن شہزاد اکبر صاحب نے ان کے بارے میں کھل کے الزامات وغیرہ لگا دیے۔ چند صاحب جو ہیں وہ ان کے حوالے سے بات کرتے ہوئے الزامات لگا چکے تھے۔ ندیم افضل چند صاحب شہزاد اکبر صاحب معاف کیجیے گا، وہ چونکہ جوابی کارروائی کر رہے تھے تو وہ جوابی کارروائی زیادہ زوردار ہے ندیم افضل چند کے مقابلے میں، لیکن ایک عام آدمی کے لیے اس میں کیا ہوتا ہے، ایک عام آدمی کے لیے اس میں اچھا خاصا موقع ہوتا ہے سیاستدانوں کو دیکھنے کا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ اس کو غلط کہہ رہا ہے، یہ اس کو غلط کہہ رہے ہیں، کہیں نہ کہیں غلط تو ہے، دونوں بھی غلط ہو سکتے ہیں، تو اسے سیکھنے کا، ان کا ایک دوسرے پر الزام لگاتے ہوئے غصے میں آ جانے کے بعد طرز تخاطب، طرز تکلم دیکھنے کا، سیکھنے کا موقع ملتا ہے، بہترین موقع ہوتا ہے یہ۔ دوسرا عمران خان صاحب کے لیے ایک موقع ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ جن لوگوں کو انہوں نے اپنی کیبنٹ میں شامل کیا تھا، اور جیسا کہ بتایا جا رہا ہے کہ
جنرل فیض کے کہنے پر شامل کیا، اور اسٹیبلشمنٹ نے اس وقت کی عمران خان صاحب کو بہت سے تحفے دیے تھے، مرحوم سے لے کر ماسی مصیبت تک تحفے دیے تھے. تو وہ تحفے عمران خان صاحب کو اب خیال آتا ہوگا یقیناً کہ کیا کروا دیا گیا تھا مجھ سے اور میرے ساتھ. تو وہ تحفے عمران خان صاحب نے نہ صرف یہ کہ قبول کر لیے بلکہ دکان میں سب سے آگے سجا کر رکھے تھے وہ تحفے، مرحوم بھی اور ماسی مصیبتیں بھی. اور ماسی مصیبتیں کے علاوہ وہ جو سیاسی طور پہ مرحوم ہو چکا وہ بھی، جو امیر ترین ہے لیکن سوچ کا غریب ترین ہے، ان کی جماعت سے نکلا ہے لیکن اب بھی ان کی تصویریں وغیرہ نہیں ہٹائیں اس نے، میں اس کی بات کر رہا ہوں. تو عمران خان صاحب کے لیے اس وقت واقعتاً بہترین انداز میں سوچنے کا موقع ہے کہ انہوں نے کیا کیا غلطیاں کر ڈالی ہیں. غلطیاں ہوتی ہیں انسان سے، انہیں سے انسان سیکھتا ہے، لیکن اب سیکھنے کا بہترین موقع ہے. اس کے علاوہ معاملہ فواد چودھری صاحب کا. فواد چودھری صاحب قید ہیں، ان کی اہلیہ ہبہ فواد نے شکایت کی ہے. ہبہ بی یہ کہتی ہیں کہ فواد چودھری صاحب سے ان کی بیٹیوں کی ملاقات وکیل فیصل چودھری نے نہیں کروائی. ابھی جو وکیل فیصل چودھری ہیں یہ کون ہیں؟ یہ فواد چودھری کے بھائی ہیں، اور ہبہ صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ میری اور بچیوں کی ملاقات فیصل چودھری نے نہیں کروائی. پھر وہ فیصل چودھری صاحب پہ مزید الزامات بھی لگاتی ہیں، اور اگر ٹویٹر پہ اس بارے میں کمنٹ ہو رہا ہے وہ اس کو جواب بھی دے رہی ہیں. فیصل چودھری صاحب جو ہیں دوسری جانب انہوں نے کیا کیا ہے، آپ دیکھیے کہ وہ فواد چودھری کے ساتھ اب بھی اسی طرح سے کھڑے ہوئے جس طرح سے ایک بھائی کھڑا ہوتا ہے. وہ فواد چودھری کا مقدمہ اسی طرح سے لڑ رہے ہیں. وہ موجود تھے جی این این کے پروگرام میں، اور اس پروگرام میں بھی انہوں نے فواد چودھری صاحب کی بات کی اور کہا کہ فواد چودھری صاحب اپنا فیصلہ بھی کریں گے لیکن انہوں نے الیکشن لڑنا ہے. اس وقت ہو یہ رہا ہے کہ جو پسند نہیں ہے اس کو جیل میں ڈال دو، وہ کوبر دلوا دو اس کے مخالف کو، اور اس کی سیاست کو تباہ کر دو. یہ فواد چودھری کے ساتھ ان کے مطابق کیا جا رہا ہے. تو ہبہ صاحبہ کو ایک اور چیز سوچنے کی ضرورت ہے کہ کئی بار حالات اجازت نہیں دیتے، حالات تقاضا کرتے کہ حکمت عملی تبدیل کی جائے اس وقت. تو یقیناً فیصل جو ہیں اس معاملے میں جو بھی کر رہے ہوں گے وہ حالات کو دیکھتے ہوئے کر رہے ہوں گے. تو ہبہ صاحبہ اس جگہ لے آئیں ہیں اس گفتگو کو جو آپس میں دیور بھابھی کی گفتگو ہے، ان کا آپس کا معاملہ ہے. یہاں نہ لاتی تو زیادہ بہتر ہوتا. گھر کا معاملہ تھا، گھر میں حل ہونا چاہیے تھا، لیکن اگر یہاں پر آ گیا ہے تو اب وہ خبروں کی زینت بن رہا ہے. میں آپ کو رپورٹ کر رہا ہوں، جیو کے پلیٹ فارم پہ موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے. تو یہ لڑائی کھل کر سامنے آ گئی ہے جو نہیں ہونا چاہیے تھا. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.